वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। कुछ तबीयत की नासाजी के बायस थोड़ा सा गैप आया। इस दौरान में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, लेकिन हम उन पे आज बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारे वीलॉग्स हो रहे हैं। एक और बड़ी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो कि हमारी सरहदों से मुताल्लिक है, और उन सरहदों के बारे में ज़रूर आज हम बात करेंगे। और उस पर हमारे साथ आज अकील यूसुफजई साहब ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट केपी से। आप जानी पहचानी एक सहाफ़ती दुनिया में एक आवाज़ हैं, बहुत अच्छा लिखते और बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो वॉइस ऑफ केपी है, एक बड़ा पोर्टल है, उस पोर्टल के साथ भी हैं, और रोज़नामा आइन के एडिटर भी हैं, और आप ट्विटर पे अपने सोशल मीडिया पे ख़यालात का इज़हार भी करते हैं। सर, मोर देन वेलकम टू यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके प्रोग्राम में या आपकी व्लॉग में शिरकत का मौका मिला। बहुत खुशी हो रही है। जी सर, आपसे हम सीखते हैं, और आप हमें वो खबरें देते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ग्राउंड, जो कि ज़ाहिर है कि हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं, और उसमें जो इनसाइट न्यूज़ होती हैं। तो आज हम बात करेंगे पाक अफ़गान ताल्लुकात के बारे में, और ये एक बड़ा अहम शोशा यूँ भी उठा है कि पाकिस्तान में बसने वाले लाखों अफ़गान शहरी, मुहाजिरीन भी कह लें, उनको शहरी भी कह लें, उनमें से कुछ अब पाकिस्तानी शहरी भी बन चुके होंगे। वो उनमें भी एक बेचैनी की लहर दौड़ गई है। एक तरह की मनाफरत की फ़ज़ा भी फैलाई गई, एक तरह की लड़ाई झगड़े की फ़ज़ा भी फैलाई गई, और इसमें दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है, अवाम ज़िम्मेदार हैं, या कौन इसका ज़िम्मेदार है कि जिसकी वजह से यहाँ भी बेचैनी पाई जा रही है, और बैरूनी ताल्लुकात जो कि ख़ारजा सतह पर हैं, उन पे भी हमारे ताल्लुकात में सर्द-महरी सी दिखाई दे रही है। तो इस बारे में आपकी क्या इनसाइट्स हैं सर? एक बार फिर इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तो हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है या जी। पार्टियां है, वो तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने बदकिस्मती से पाकिस्तान का हिस्सा समझना भी छोड़ दिया है। हालांकि दोनों सूबे हालत जंग में है। जो अभी हालिया एक सिक्योरिटी रिपोर्ट आई है अनीस साहब, उसमें बहुत अजीब किस्म के आदाद शुमार है, जी। मगर उस पर आपने कभी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की मीडिया पर उस पर बहस नहीं देखी होगी कि अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान के ऊपर 2600 बड़े हमले किए गए हैं, जी। और रवा बरस पाकिस्तान के अंदर 26 खुदकश हमलों समेत तकरीबन 450 हमले किए गए हैं। और अजीब बात यह है अनीस साहब के इन हमलों में 137 सिर्फ पाकिस्तान फौज के अफसरान और एहलकार वो शहीद हो गए हैं। केपी पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। दोनों सूबे हालत जंग में हैं, मगर आपको दो जो एक एंकर के साथ दो करेक्टर बैठे हुए हैं, उस पर आप करंट अफेयर पाकिस्तान में एक हफ्ते तक चलती दिखाई देगी। बहरहाल पाकिस्तान की जो जो सहाफ़ती दुनिया है ना अखिल भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त जी फरमाया, और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी पाकिस्तान की जो एक मीडियाई दुनिया है ना, वो एक सूबे के सरहदों में फँस के रह गई है। यानी कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वही कुछ जी हो रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा, और जो सहूलियात पंजाब के सियासतदानों को और पंजाब के इदारों को दस्तयाब हैं, वो छोटे सही सूबों को दस्तयाब नहीं है। हत्ता कि आज मैंने एक ट्वीट भी की है कि जिस तरह से पीटीआई के लोग लापता हो जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं, काश ये सहूलत हमारे छोटे सूबे की माँओं को भी मिल जाए, तो वो भी इसको बर्दाश्त कर लेंगी कि चलो थोड़े दिन के लिए गए, पिट-पिटा के आ गए। उस शेव-वेव भी करा देते हैं, शैम्पू भी करा देते हैं। यही सूरत-ए-हाल खबरों के हवाले से है कि हमारी सरहदों पे क्या हो रहा है, पहाड़ों पे क्या हो रहा है, चट्टानों में, मैदानों में, खलिहानों में क्या हो रहा है, इसके बारे में लब कुशाई करने का एंकर्स को टाइम नहीं है। और आपके इल्म में है कि मैं हमेशा से ही ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के साथ होता हूँ, ताकि जी वो बेहतर होंगी तो ये पाकिस्तान बेहतर होगा, और ये बात हमारे बड़ों को समझने की शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल इसी से लिंक में एक वक्त में इसी बयानी को लेकर मैं आप जैसे सीनियर के साथ जब बहस करता था या मीडिया पर आकर, तो एक मिनट में लेवरेज लेकर लाइव प्रोग्राम में तो एडिट नहीं होती तो मैं गिला करता था। तो एक बार हामिद मीर साहब ने मुझे कहा मेरे ही एक शो में, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का कौमी मीडिया नहीं है, ये चंद शहरों का उर्दू मीडिया है, अच्छा। इसको कौमी मीडिया हम नहीं कह सकते। और उन्होंने इस इत्तेफाक भी किया था कि बलूचिस्तान की किसी को परवाह नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की किसी को परवाह नहीं है। आपने खतरनाक तरीन वार जोन को मर्ज किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आप यकीन करें कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला है अनीस साहब, इनको
5-6 महीने होने को है, ये एक भी कबायली डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए हैं। आप अंदाजा लगाए कि फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अमन नहीं है। और सबसे बड़ी इसी से लिंक करके जब हम बात करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब आते हैं, खुदा करे कि आ जाए, हमने कब मना किया है? इमरान खान साहब जेल से आकर इलेक्शन लड़ते, आ जाए, हमने तो मना नहीं किया ना, हमने गिरफ्तार किया ना, हमें हमारे कहने पर किया है। मगर सवाल ये उठता है अनीस साहब के, आपके 2 वफाकी यूनिट वो किस तरह जाकर आप वहां पर कैंपेन चलाएंगे? आपके पुलिस वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर रात को शाम के बाद नहीं निकल सकते, आपके फौजी नहीं निकल सकते, आपकी फौजी गाड़ी नहीं निकल सकती। मौलाना फजल रहमान साहब की तमाम बातों से इत्तला किया जा सकता है, मगर 1 महीने से वो चीख रहा है कि भाई मैं तो जाती तौर पर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने हल्के में कैंपेन नहीं चला सकता हूँ। अब ये सूरत हाल ANP का है, ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी की है। तो ये किस तरह अगर इलेक्शन करती भी है, नवाज शरीफ साहब आती भी है, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान के आइन में कोई मैं तंजिया बात कर रहा हूँ, कोई अमेंडमेंट करके ये बताए कि भाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 2 वफाकी यूनिटों को साइड पर कर ले। ये तो न जमहूरियत जानते हैं, न इनको इलेक्शन की जरूरत है, न समझी की जरूरत है, और पंजाब में और सब में हम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल है। और इसका सबसे अफसोसनाक हुई है, जिस तरह आपने ओपनिंग में कहा भी, कि यार आप लोग मुझे बताएं कि अभी तक 1978 से अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आकर बस रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम एलिट क्लास के लीडरों की, वो लेफ्ट के हैं कि राइट के हैं, उनके घर है। इस वक्त भी अशरफ गनी साहब के भाई हशमत गनी साहब इस्लामाबाद में बंगले में रह रहे हैं। इसी हुकूमत के, जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, उनके तमाम वज़रा जो है ना, उनकी पाकिस्तान में बिजनेस है। अब इनको पता चला, अंदाजा लगाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को और हमारे निगरान हुकूमतों को पता चला कि भाई ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये अफगान मुहाजिरीन की वजह से है। इससे अहमकाना कंसेप्ट अगर इसी बयानिए पर, ये आप अंदाजा लगाए ना कि 4-5 दिनों से जो है ना कोई भी काम कर, मेरे ख्याल में मुर्गी भी चोरी हो जाए तो पाकिस्तान के अफगानी ने चोरी की, ओके, ये इसमें भी ये अफगान मुहाजिरीन मुलविस है। तो मेरे ख्याल में हम एक गलत इंतहा से एक और गलत इंतहा में जाकर जो है ना, हम एक लाहासिल बहस कर रहे हैं। हमारे पास न्यूज नहीं होती, हम ख्वाहिशात पर मबनी जो है ना एक बयाने बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इससे हटकर हम कुछ नहीं। सारी मैंने आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो एलीट क्लास है, चाहे वो अफगानिस्तान की हो चाहे वो पाकिस्तान की, वो तो अपने अपने बंगलों कोठियों में सरसकून से रह रहे हैं, राइट। जो आम अफगानी है या आम पश्तून है, मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रहें। वो किसी भी मुल्क में नहीं रहने दिया जाता जब तक कि वो उसकी शहरियत इख्तियार या उसके कानूनी तकाजे पूरे ना कर लें। मेरा ये ख्याल है कि शायद जनरल आसिम बाजवा की जो एक सोच है, वो जो लेके चल रहे हैं इस वक्त, उनके जहन में किसी ने ये डाला है कि ये लोग ही मनशियात में मुलविस हैं, यही लोग डॉलर्स की जो है जो गिरती हुई हालत है उसमें मुलविस हैं। इस पे क्रैक डाउन करेंगे तो शायद जो है वो ये इतने लाख 25-30 लाख जो हैं ये महाजरीन, इन पे डंडा चलाएंगे तो हमारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और इसकी वजह से कराची में रहने वाला आम पश्तून भी अपने शनाख्ती कार्ड अब जेब में लेके घूमने पे मजबूर हुआ है कि मैं अफगानी नहीं हूँ। ये सूरत हाल अफसोसनाक है सर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये तो एक ही जुज है, ठीक है। आसिम मुनीर साहब को किसी ने अगर ये बताया है, उनको ब्रीफ किया है, तो माशाल्लाह उनमें उनको जो लोग ब्रीफ करते हैं वो भी मेरी तरह है। अभी तक तो यही लग रहा है, जो बयानी तश्कील पाते हैं और जो सतीपन का मुजाहरा किया जाता है। और अभी तो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन वो चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेरे बेटीपन है, मेरी बाई है, जिस तरह मेरा एक तजिया होता है। ये एक जुज है। मगर अनीस साहब देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तारीख की बदतरीन जंग लड़ी जा रही है, और उससे निमटने के लिए हमारी अफगान पॉलिसी क्या है। मैं आप जैसे सीनियर और इंटरनेशनल कॉरिडोर से बाखबर साहबी से पूछता हूँ कि हमारी अफगान पॉलिसी क्या है, तो मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आएगी कि हमारी क्या है। देखो, हमने 16 महीने के दौरान 2 इंतहाई काबिल और अवेयर मिनिस्टर्स को देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी को और हिना रब्बानी कर साहिबा को। हमने उनकी पॉलिसी भी नहीं देखी कि कहां पर जाकर वो टेररिज्म के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और ये जो नई प्रैक्टिस बनी है इसके बारे में उनका स्टांस क्या है। आप अंदाजा लगाए कि एक बार मिन्नत समाजत करके अफगान मौजूदा लीडरशिप को, तालिबान को आमादा किया गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आएंगे।
انہوں نے تیاری کی ہے, ادھر گلدستے لے کر کھڑے ہیں وہ پگڑی اور داڑھی والے ہمارے جو بزرگ ہیں. آخر میں آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات کا, آپ کسی سے کاؤنٹر چیک کرائے, آخر میں جب جہاز اتر گیا ہے کابل ایئرپورٹ پر, اس میں سے خوبصورت خاتون نکل آئی. انہوں نے کہا پشتو میں کہا کہ یہ کیا ہے یار, ہمیں تو بتایا کیا تھا وزیر خارجہ آ رہا ہے, یہ تو خاتون نکل آئی ہے, ہم تو اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہے ہماری سنجیدگی کا عالم. بلکہ اب انور الحق کاکڑ سے کیا گلا کریں گے, یا جیلانی صاحب سے کیا گلا کریں گے؟ میرے ہاتھ میں اس وقت چائے کا ایک کپ ہے, شاید وہ ایک چائے کا کپ لے کے بھی ایک جنرل صاحب گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ہاں ہاں ہاں. تو وہ یہ اس طرح کی ڈپلومیسی اور اس طرح کی ہم اپنی فارن پالیسی لے کے چل رہے ہیں. تو یعنی کہ ہماری کوئی ابھی تک افغان پالیسی جو ہے وہ واضح ہو کر نہیں آئی کسی بھی حکومت میں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ انٹرم ہو, چاہے وہ مطلب ہمارے بڑے ہوں. وی ہیو ناٹ. کیا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب عاصم منیر ایک افغان پالیسی کو واضح کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے ہمیں کیا اشارے مل رہے ہیں, افغانستان سے ہمیں کیا اشارے مل رہے ہیں کہ تحریک طالبان بھی تو ایک فتنہ ہے نا, اس کو بھی تو, اس پہ بھی تو کہیں نہ کہیں قابو پانا چاہیے نا سر. تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ جب تک وہ تحریک طالبان پہ قابو نہیں پائیں گے, ہم کیسے بات چیت کر سکیں گے؟ دیکھیں, تھوڑا سا میں پس منظر میں جانا چاہوں گا. میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب ان کور کمانڈرز میں شامل تھے جو کہ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے دور میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور وسائل سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جرگے لے کر گئے ہیں, جرنیل گئے ہیں, بیوروکریٹس گئے ہیں, پھر آخر میں پولیٹیکل لیڈروں کو, ایڈرز کو لے کر گئے. تو یہ آن ریکارڈ ہے, آپ کے فورم پر ظاہر ہے کہ ہم مذاق تو نہیں کر سکتے کہ یہ کور کمانڈر کے طور پر اس کی مخالفت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا انیس صاحب کے جب انہوں نے چارج سنبھالا تو کشمیر کے بارڈر پر جانے کے بعد انہوں نے پہلا دورہ کیا تھا تیرا کا, اور تیرا کے دورے کے اسی دن وہ آ کر انہوں نے, یہ 6 جنوری کی غالباً بات ہے کہ کور ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے بریفنگ لی. جو موجودہ کور کمانڈر ہے انہوں نے بریفنگ دی, باقی جو ایجنسی کے لوگ تھے, اور اس کو جو میں نے خود رپورٹ کیا تھا اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ انف از انف, یہ لوگ مذاکرات کے قابل نہیں ہے. پچھلی قیادت نے اگر مذاکرات کیے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور ان کے ساتھ لڑنا چاہیے. آپ ایک پلان لے کر آئے 11 کور کے لوگ کہ ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے. تو یہ تو مخالف رہے ہیں, اس میں تو شک ہی نہیں ہے. 2 قوتوں کے, یہ 3 قوتوں کے بڑے مخالف ہیں, ایک پی ٹی آئی کے, ایک ٹی ٹی پی کے, اور ایک پی ٹی ایم کے. تمام میں ٹی اور پی کا ایک مشترک ایک وہ بھی بنتا ہے. تو یہ تو کلیئر ہے. مگر اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ پورا بوجھ جتنا بھی ہے وہ عاصم منیر صاحب کے کندھوں پر ڈالا گیا. تو بھی آخر انسان ہے نا. یہ جو ہمارے بابو بیٹے ہیں 21 گریڈ کے اور 22 گریڈ کے افسران, اور آپ یقین کریں کہ آج میں نے ایک خبر چلائی ہے کہ بھائی ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ افغان طالبان پر پریشر بڑھایا جائے گا, بڑھایا جا چکا ہے, اور شرط یہ لگائی ہے. کل تبت میں اور اسلام آباد کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کی بنیاد پر حتمی بات میں نے نہیں کی تھی, مگر میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے, ان کو پریشرائز کیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اگر رعایت چاہتے ہیں, گنجائش چاہتے ہیں ان حالات میں, تو آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں. آپ یقین کریں 3-4 منسٹر نے اور یہ جو 21-22 کروڑ کے بابو بیٹے, وہ مجھ سے رابطے کر رہے تھے پورا دن. میں اسی کام میں لگا ہوا تھا کہ بھائی اس کی ڈیٹیلز یہ ہے. تو اگر یہ آپ کے بیوروکریسی ہے, یہ آپ کے فارن پالیسی کو چلانے, اور میرے پاس سنیں وہ جو پگڑی والے بیٹے ہیں انہوں نے, آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2 سال تک امریکہ جیسے ملک کے ڈیلیگیشن کو زلمے خلیلزاد سمیت اور پومپیو سمیت ان ان کے سر کو چکرا کر رکھ دیا تھا. انہوں نے اپنی شرائط منوا کر جو ہے نا جا کر امریکہ کی ہسٹری میں, آپ کے سامنے میں کس طرح جرات کروں گا, امریکہ کی ہسٹری میں اتنی بڑی نیگوسیشن پروسیس جو ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نہیں چلی ہے. یہ پٹھان ہے, آپ کا واسطہ پڑا ہے. اور پٹھان جو ہے نا ایک کام بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے جرگے میں بیٹھو, جرگے میں بات کرتے ہیں, تو آپ جو کپ اٹھا کر آپ پی رہے ہیں, تو آپ پر 10 منٹ میں 2 پٹھان بعد میں جو ہے نا آپ کو کہیں گے کہ نہیں یہ کپ نہیں ہے, یہ جگ ہے یا کوئی اور چیز ہے, اور آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ان کی
وہ پوری دنیا کے ساتھ انیس صاحب 20 سال تک انہوں نے ایک نمبری بھی کی ہے، 2 نمبری کی ہے، تمام چیزیں کی ہے، اور ادھر آ کر ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو یہ کمپنی نہیں چلنے والی، یہ خارجہ پالیسی تو چلنے والی نہیں ہے یہ تو اگر ہے. اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن بہرحال جو ابھی صورتحال جو آپ نے خبر بھی لگائی ہے اور کل چھپے گی بھی وہ آپ کے پیپر میں، اس میں جو اشارے مل رہے ہیں، کیا واقعی کچھ برف پگھلی ہے اور لوگ تیار ہیں ایکشن لینے کے لیے وہاں پہ آپ نے جو اپنی خبر میں ذکر کیا اس کا؟ جی علی صاحب، میں آپ سے بڑھ کر جو ہے نا میں کن کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں. جی جی ضرور. 6 ستمبر کو جب چترال پر حملہ ہوا تو وہ ایک جو امارات اسلامی کی، دیکھیں امارات اسلامی اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے کابل میں بیٹھے حکمران جن کی قیادت کر رہے ہیں پالیسی میکنگ کے حوالے سے حقانی نیٹ ورک، جو مشہور زمانہ حقانی نیٹ ورک ہے. دوسرا گروپ ہے قندہار کا، جو بابوں کا، نظریاتی لوگوں کا، کوئٹہ شورا سے ہو کر جو لوگ نکلے ہیں. تو وہ پاکستان کے فیور میں اگر نہیں ہے قندہار والا گروپ، تو پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہے. مگر ظاہر ہے کہ حکومت میں پاکستان کے اینٹی پاکستان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغانستان کے اندر آپ نے کچھ بھی کرنا ہو نا، جس طرح پاکستان کے اندر آپ نے کوئی بات کسی سے اس کی اپریسیشن لینی ہے تو امریکہ کے خلاف جو ہے نا گالی دو، امریکہ کو کچھ بھی کہو تو مقبول ہے. افغانستان میں پاکستان کی یہ سچویشن ہے. تو اس وقت چترال کی اٹیک کے بعد طے ہوا تھا کہ آئندہ اس طرح کی اٹیکس ہوں گی تو ہم کارروائی کریں گے، اور پاکستان نے بہت پریشر بڑھایا تھا. جو سچی بات ہے وہ یہی تھا، یہی ہے کہ پریشر بہت زیادہ بڑھایا گیا تھا، اور اس پر مولوی ہیبت اللہ نے، جو کہ امیر المومنین ہے ان لوگوں کا، انہوں نے پرسنلی اس کا نوٹس لیا تھا. اور اس وقت جو ایک امریکن ریڈیو نے خبر چلائی تھی، اس میں تھوڑی سی مبالغے سے کام لیا گیا تھا. جو میں نے چیک کیا 1 ہفتے پہلے، تو اس وقت 34 یا 37 ٹی ٹی پی کے کمانڈر اور جنگجو، وہ لوگ جنہوں نے چترال کے 6 ستمبر کے اٹیک میں حصہ لیا تھا، وہ افغان حکومت کی قید میں ہیں. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس والے پریشر، یہ والا پاکستان نے جو کارڈ استعمال کیا ہے نا، یہ میرے خیال میں تکا لگ گیا ہے. یہ ویسے تکا لگ گیا ہے، تو لگ ہی گیا ہے. افغانستان کی حکومت کے لیے موجودہ حالات میں جو سرحدی علاقے ہیں، پشتون علاقے، وہاں پر داعش کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. ان کے انتظامی اور اقتصادی حالات اس طرح نہیں ہے کہ اتنی بڑی کراؤڈ کو وہاں پر جا کر، ان کے اپنے ٹرسٹ بھی ہے یہاں پر. تقریباً آپ یقین کریں کہ ایک خبر آئی تھی کہ تقریباً 1 ٹریلین 1 کھرب تو لیگل افغان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی پشاور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں، صرف 4 شہروں میں، لاہور اور باقی تو چھوڑ ہے. کہ مطلب ان لوگوں کی کتنی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ٹرمپ کا کارڈ چلا ہے، اور اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہم یہ جو 25 دن رہ گئے ہیں مہلت میں، یا اتنے دن رہ گئے، ہم 2 دن 3 دنوں کے بعد ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف سمبالکلی 1-2 کا رویہ کرنی ہے. تو ٹی ٹی پی کی تھوڑی بہت شامت آئی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی کے اندر بھی 2 گروپ ہے. ایک خراسانی گروپ ہے جو کہ جماعت الاحرار کا گروپ تھا، جس میں قبائلی علاقے کے سے ہٹ کر جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، باجوڑ کے، سوات کے یا دیر کے یا ان علاقوں سیٹل جو خیبر پختونخوا. ایک ہے محسود گروپ. تو ان کے درمیان جو اختلافات ہے پالیسی میکنگ کے حوالے سے اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، جو کہ ابھی تک پاکستان نے اٹھایا نہیں ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ جاری ہے کہ دونوں نے اپنے پتے نکالے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب تک کہ ٹی ٹی پی کے خلاف گیرا تنگ کرنا افغان حکومت کی اس والے ٹرمپ کارڈ اور پاکستان کے دباؤ کے بعد وہ مجبوری بن گئی ہے. شاید کہ چند دنوں میں اس کی جو ہے نا وہ اثرات آنا شروع ہو جائے. جو آپ نے پتے استعمال کیے، دونوں نے کارڈ استعمال کیے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، پریشر ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا. لیکن یہ جو خبریں ہیں کہ کچھ افغان وزراء نے اس بات پہ شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ جو بے دخلی کے یہ جو آپ نے ڈیڈ لائن کا بھی ذکر کر دیا، یہ اس پہ جو ہے انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی یہ تو برداشت نہیں کریں گے ہم. اور یہ ان کو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے.
تو یہ کون سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے ڈکلیئرڈ مہاجرین ہیں؟ یہ تو ایک طرح کی ہیلپ کی تھی پاکستان نے، تو وہ جو ناراضگی ہے اس کو بھی رجسٹر کیا کہ نہیں کیا ہمارے بابوؤں نے؟ نہیں، اس میں سچی بات یہ کہ ابھی تک جتنے لوگوں کی میں انالیسز سنتا رہا ہوں تو میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آیا ہم جنیوا جو ڈکلیریشن ہے یا افغان مہاجرین کے لیے جو اقوام متحدہ کی شرائط ہیں، آیا یہ لوگ ان شرائط کے مطابق پاکستان میں رہائش اختیار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں اور لیگلی ان میں تقریباً یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس یہ جو 37 لاکھ تو اقوام متحدہ کی گزشتہ مہینے کی جون کی رپورٹ ہے کہ 37 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر ہے، ان میں مطلب تقریباً 70% رجسٹر ہے، باقی نہیں ہے. تو اب ان بابوں سے تو کوئی یہ بھی پوچھے نا کہ بھائی لوگوں، عقیل کو تو پاکستان کا شناختی کارڈ بنانے کے لیے جو ہے نا، ہمیں آپ یقین کریں کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سفارشیں کرنی پڑتی ہے. ان لوگوں کو کنہوں نے NOCs دیے ہیں کاروبار کے، کن لوگوں نے؟ بہت سے لوگ اس طرح ہے جو کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے دور میں پہنچ گئے، تو افغان ہی تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو اب ایک تو یہ والا ایشو ہے کہ وہ کنفیوز ہے. مگر ایک بات ہے کہ جن وزراء نے وہاں پر کیمپین شروع کی ہے وہ افغانستان کے عوام کے اندر مقبولیت پا رہے ہیں. افغانستان کا سوشل میڈیا، پاکستان کے ہمارے تمام تر ISPR کے پروجیکٹس اور ہم جیسے لوگوں کی نیشنل اور جو اردو اور سٹی بیسڈ میڈیا ہے اور ہم چیخنے چلانے کے باوجود ان کا میڈیا، سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے. تو بیانیے کے حد تک اگر ان کا بیانیہ غلط بھی ہے تو اس وقت ہمیں پشتون بیلٹ میں یا افغانستان اور پاکستان کے پورے ریجن میں ہمیں ان کا اگر غلط بیانیہ بھی ہے تو وہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے. عوام ان سے کنوینس ہو رہے ہیں، ہمارے بیانیے سے لوگ کنوینس نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ انتہائی احمقانہ کنسپٹ ہے جو آپ توپ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر سب کچھ جو ہو رہا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے. تو خدا کے بندو، اگر یہ حل تھا تو آپ نے اتنا عرصہ کیوں لگایا؟ تو اس طرح تو پھر وہی والی بات کہ اس طرح تو کمپنی بھی نہیں چلے گی اور پالیسی بھی نہیں چلے گی. اصل میں وہ جو ذبیح اللہ مجاہد اور انس حقانی جو آپ نے پاپولیرٹی کی بات کی اور جس طرح سے انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مطلب امپاسبل ہے کہ آپ ایک ملک سے 3.75 ملین مہاجرین کو بیک جنبش قلم نکال دیں اور اس کے بعد وہ جو ان کے کاروبار، ان کی پراپرٹی، جو اس میں خود پاکستان کا بھی مطلب بہت زیادہ انویسٹنگ ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی بھی دیکھنی ہے کہ شہر کراچی، لاہور، پشاور، مطلب ان سب علاقوں میں ان کے بزنسز ہیں، ٹرانسپورٹس کے بزنس ہیں اور دوسرے کپڑوں کا کاروبار ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی بیک جنبش قلم ہم اپنی تو اکانومی سنبھال نہیں پا رہے اور دوسری جو ہے نا اوپر سے تباہ کرنے لگ جائیں. تو یہ تو سلوشن نہیں ہے. لیکن میرا ایک اور جو سوال ہے کہ کراچی میں رہائش رکھنے والے پشتونوں کو بھی افغان سمجھ کے جس منافرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی زیادتی ہے. اس پہ ہمیں تھوڑا اسٹرکٹ ایک طرح سے کوئی لائن لینی پڑے گی کہ ہم اپنے ہی شہریوں کی تذلیل کا باعث نہ بن جائیں. دیکھیں اگر آپ کے سو کالڈ مین سٹریم میڈیا پر 10 ہیڈ لائنز میں یا خبروں میں 5 یہ چلتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر افغان بستی کو مسمار کیا گیا، جی پشاور کے اندر جن لوگوں نے، دیکھیں ایک کمال کی بات ہے نا، ہمارے IG صاحب جو کہ گنڈاپور ہے، ان کو اب جا کر 2 دن پہلے خیال آیا کہ یار یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر 24 حملے، خودکش حملے ہوئے ہیں، اس میں 14 جو ہے نا وہ افغان مہاجرین نے کیے ہیں. اچھا 2 دن پہلے ان کو موصول کو یاد آ گیا. مطلب یہ 21ویں صدی کا جنگ زدہ پاکستان ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں. اب یہ وہ تندور ہے نا جس کے ہاتھ جو لگے نا وہ آ کر روٹی جو ہے نا دے مارتا ہے کہ بھائی میری بھی پک جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت عجیب قسم کا کنسپٹ ہے. دیکھیں آلریڈی پشتونوں میں یا افغانیوں میں ایک بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی ساز اداروں نے اور یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم شان قسم کی دماغ بیٹھے ہوئے ہیں کینٹ ایریاز میں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگر کسی بھی قوم کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے
یا उनको काउंटर करना है या उनके साथ दोस्ती करनी है, तो उनकी नफ्सियात को आपने जज करना पड़ता है। अभी तक हमने इस वाले चैप्टर पर काम ही नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी रेजिस्टेंस बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर कौम परस्त और लिबरल और डेमोक्रेटिक लोगों की हमदर्दियां वो कभी भी मुहाजिरीन के साथ नहीं रही है। उनका बयानिया ये रहा है कि ये लोग मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जिहादी तंजीमों के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर बलोच और पश्तून और कराची के मुहाजिर जो है ना, वो इस वाले पूरे प्रोसेस को ठीक नजर से नहीं देख रहे। जितनी आवाज काबुल से या नंगरहार से या कंधार से उठ रही है, उतनी मुखालिफाना अंदाज में कि ये ज्यादती है, आप सबको एक हाथ लाठी से तो नहीं हाँक सकते। एक बंदा है अगर वो कानूनी तौर पर रह रहा है तो उसको हक पहुंचता है। आपने ये कहा है कि कल एक खातून ने एक और आपके नजर से गुजरा होगा, जो खातून तर्जुमान है वजारत खारिजा की, उन्होंने कहा कि इस किस्म की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। कल उनकी ब्रीफिंग थी मेरे ख्याल में, और हम अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी का फरीजा अदा करते रहे कि भाई आप लोग पहले बैठो आपस में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना फर्क नहीं है, किसी दफ्तर में बैठकर मशवरा करें, फिर हमें बताए आपने करना क्या है। तो मेरे ख्याल में इसका कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा और ये नतीजा खेज भी नहीं है। ये अगर जिस डील की हम बात कर रहे हैं ये हो भी जाए तो ये कितने अरसे तक चलेगा। असल खबर तो ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में आपकी सबसे खतरनाक तरीन प्रॉक्सी टीटीपी की शक्ल में लगी है। जो काम अशरफ गनी ने नहीं किया था, जो काम हामिद करजई ने नहीं किया था, आप देखेंगे कि मौजूदा अफगान तालिबान जो है किस तरीके से आप जिन पर फख्र करते थे, जिन के टीएस फैंटास्टिक और जाकर तस्वीरें बनाया करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि अफगानिस्तान उनको क्या फर्क पड़ता है। अली साहब वो तो 20 साल से जो है ना 42 ममालिक के साथ लड़ते रहे हैं जी। और फिर दोहा एग्रीमेंट में उनको इतने तमगे लगाए गए हैं कि वो जो है ना जर्नल से पता नहीं आगे जाकर क्या बन गए हैं। तो इसमें जो बड़ा इशू है वो ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में सूबों का, सन का, बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का कोई से नहीं है। अगर आपने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के मफादात को सामने रखकर पॉलिसी चलानी है तो आप तक आप चलाते रहे ना, आपने क्या हासिल किया। आप मुझे बताए, हमें स्कूल में, मैं स्वात में था और जो है ना पहला सबक हमें ये पढ़ाया गया था कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, जो मुझे आज याद है। आप मुझे बताए कि कब इन लोगों ने पंजाब के बॉर्डर को जो है ना बंद किया है हिंदुस्तान के साथ, जो कि हमारा दुश्मन है। आप डेली बेसिस पर कोई जो है ना चीख मारे, कोई गोली चले, आप तो हमको जो है ना 10 दिनों तक बंद कर सकते हैं। हालांकि हमारी एक ही दुनिया का वाहिद मुल्क है अफगानिस्तान जिनके साथ हमारी तिजारत रही है। आप टक करके जो है ना उधर चमन बॉर्डर को बंद कर देते हैं। आप बाकी जो क्रॉसिंग पॉइंट जिसका आप क्रेडिट ले रहे थे उनको आप बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका फायदा पहुंचेगा डायरेक्ट पाकिस्तान की पख्तून नेशनलिस्टों को, मंजूर पश्तीन, अहमद वली खान जैसे लोगों को, अफरासिया खटक जैसे लोगों को, बाकी जो है, और अफगानिस्तान के अंदर इसका फायदा पहुंचेगा नूर वली महसूद को और जो लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखे ये खतरनाक किस्म की कॉम्बिनेशन बनी है कि उनके पास अमरीकी असलहा भी है। आप क्लाशनकोव चला रहे हैं, वो 4 किलोमीटर से जो है ना वो नेट विजन पर आपको निशाना बनाते हैं, आप किलो में थैला बंद होकर रह गए हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। जो आसपास के 9 सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लगे हुए, वहां पर उन लोगों की अमलदारी है। और अभी जाकर जो है ना आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर जो है ना कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। तो जो मुझे गिला है, मैं भी समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। मुझे गिला सिर्फ ये है कि ये इनको एक हफ्ता पहले क्यों ख्याल आया कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं क्या आप समझते हैं कि बहरहाल मसले को तो हल करना है और तरीक़ेकार वही है कि जो कि एक रिवायत है पश्तूनों की कि अमायदीन को बिठाकर बजाय इसके कि बाबू फैसला करें जिन्हें कख नहीं पता, जो कि फ़ोन करके अकील यूसुफ जई से पूछते हैं और अनीस फारूकी को डीएम करते हैं कि क्या करना चाहिए, वो आप अमायदीन जो हैं वहाँ इलाके के बैठे हैं और वो कहें कि देखें ये तरीक़ेकार है और इसको इस तरह से कंट्रोल करना है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल अकील यूसुफ जई साहब, ये मेरा सवाल यही था कि जिरगा बिठाएं, अपने बड़ों को बिठाएं और फिर कुछ फैसले कर लें। डील वील से तो काम आर्जी बैंडेड लग जाएगी। आई डोंट थिंक कि वो परमानेंट होगा। बिल्कुल, इसी से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक टैक्टिक्स के तौर पर शायद के चंद इक़दाम तक तो
یہ نتائج دے دے، مگر یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ نہیں مسئلے ہے. کا حل تو بالکل نہیں ہے. دیکھیں انیس صاحب، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان اور افغانستان اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 2-3 مہینوں تک انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے. اور ابھی پھر یاد دلا دوں آپ کی، اس وقت نواز شریف کے اتحاد میں محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی خان، یہ جو ہمارے آفتاب خان شیرپاؤ، باقی جو ہمارے مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ شامل تھے، اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے میرے خیال میں آفتاب شیرپاؤ کی قیادت میں کابل کا دورہ کیا، اور اتنے کشیدہ تعلقات تھے کہ تقریباً غیر اعلانیہ طور پر دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے، اور امریکہ افغانستان کی پشت پر کھڑا تھا. پہلے دن بات نہیں بنی، دوسرے دن جب انہوں نے ڈنر کیا اشرف غنی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں مگر پرو افغان ہے، پرو پیس ہے. اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا کھایا ہے، آپ کے گھر میں رہا ہوں. ان کے والد صاحب تو یونیورسٹی روڈ پر کاروبار بھی کرتے تھے، پشاور میں رہے ہیں، تو میں تو آپ سب لوگوں کا احترام بھی کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب احترام اگر کرنا ہے تو آپ پاکستان کا دورہ کریں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا دورہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ کیوں گئے ہیں یادگار شہداء پر، افغانستان کی اس صدر نے جو پاکستان نہیں آ رہا تھا وہاں پر جا کر پھول چڑھائے ہیں. اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی، تو ان کمٹمنٹس کو جب وہ واپس چلے گئے اور پروٹیسٹیشن ہو گیا تو ان کمٹمنٹس کو آنر نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد معاملات مزید خراب ہو گئے. ابھی آپ مجھے بتائیں، یہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں آفتاب شیرپاؤ تھے؟ نہیں تھے. اس میں مولانا عبد الرحمان تھے؟ نہیں تھے. اس میں سراج الحق صاحب تھے؟ نہیں تھے. اس میں افراسیاب خٹک تھے؟ نہیں تھے. اس میں اسفندیار ولی تھے؟ نہیں تھے. آپ یقین کریں یہ مولانا عبد الرحمان سے جس نے الیکشن جیتا ہے یا اسفندیار خان سے جس نے جیتا ہے، مجھے اتنا عرصہ گزر گیا وننگ کینڈیڈیٹس کے نام بھی یاد نہیں ہیں. تو یہ تو زیادتی یہ کی گئی کہ جو صاحب گزرائے لوگ تھے جن کی بات پشتون ولی کی حساب سے یا ایک پولیٹیکل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر کابل میں، قندھار میں، ننگرہار میں سنی جاتی تھی، آپ نے ان لوگوں کو عمران خان صاحب کی محبت میں ایک سائڈ پر کر دیا. پھر آپ نے عمران خان صاحب کے الاؤڈ کیا کہ سوات اور باقی علاقوں کے لوگوں کو جو ہے نا ان کو جیلوں سے نکالو. آپ نے پریزیڈنٹ سے ان کو استثناء دلوایا. آپ نے جہاز بھر کر جو ہے نا بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں اور پشاور کے کور کمانڈر کی قیادت میں ادھر جو ہے نا لوگوں کو جا کر کے، ایک بندے نے، ایک سابق گورنر ہے شوکت اللہ خانہ اور ایک شاہ جگل افریدی ہے، آپ ان دونوں کو جانتے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ایک شام کو جب ہم کابل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں ہمیں لے جایا گیا کہ مذاکرات کر رہے ہیں TTP کے ساتھ اور افغان حکومت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کل کا ہمارا ایجنڈا کیا ہے، آپ ہمیں بتایا تھا کہ ہم وہ آپ جہاز میں لے کر آئے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، پشتون ہے تو ان سے بات کر. تو کہا کہ ایک جرنیل صاحب نے کہا کہ نہیں آپ لوگ صرف سر ہلائے، باقی کام ہم کر چکے ہیں. اگر اس طرح کی بات ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح ڈگریس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں گے کہ مسائل حل ہوں گے، تو جو جرگے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو افغانستان کی ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ افغانستان میں نے اس پر خود ریسرچ کیا تھا، تقریباً 175 جنگیں ہوئی ہے افغانستان کی 2-3 صدیوں میں، اور حالت امن میں بھی افغانی اگر باہر کی کوئی قوت نہیں آئی ہے نا، انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے یا انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے، تو قندھار جو ہے نا وہ جلال آباد کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، بھتیجا اپنے چچا کے خلاف جو سردار داؤد اور شاہ کا وہ تھا. تو افغانستان کی ہسٹری ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے. اور ایسے وقت میں جب آپ سی پیک کو ری انیشیٹ کر رہے ہیں اور سی پیک بلوچ اور پشتون سے بیلٹ سے گزر کر جائے گا، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے انیس صاحب کے بلوچ اور پشتون بیلٹ ہی بدترین جنگ کی حالت میں ہے. تو آپ یہ جو سی پیک پر خوشی منا رہے ہیں، تو میری بات سنیں، یہ ہوائی جہاز میں ہو کر جائیں گے تو میرے خیال میں یہ عارضی بات ہے، اور جہاں پر جن لوگوں سے کام لینا چاہیے وہاں پر یہ کام نہیں لے رہے. ابھی صرف پروپیگنڈے تھے حد تک جو ان کی پالیسی وہ چل رہی ہے. سر بہت بہت شکریہ جناب عقیل یوسف زئی صاحب، وائس آف KP اور روزنامہ آئین، اور ایک سینئر صحافی، ایک تجزیہ کار.
اور بہت اچھی آپ نے تجاویز بھی پیش کیں اور آپ نے اس کا انالیسس بھی پیش کیا. میرے خیال میں سننے والوں کی ضرورت ہے، سماعتوں کی ضرورت ہے، باقی سلوشن تو ہر جگہ موجود ہے. اور وہی بات ہے عقیل بھائی کہ میں پرانی فلمیں یاد آ گئیں کہ وہ ہیرو کے ہاتھ میں پستول ہوتا تھا، 2 منٹ کے بعد ویلن کے ہاتھ میں پستول ہوتا تھا، پھر ویلن کے ہاتھ میں. تو اس طرح سے وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک پستول ہے، وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آج افغانیوں کے اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں فتنے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے کوئی امن قائم نہیں ہو پائے گا. یہ اسباب کو بات. بھی ہاں. بہت اور اس کے شکریہ. اسباب. میں نے بھی دل کی بڑاس نکالی ہے. کسی کو اگر بری لگی ہے تو نہیں معذرت نہیں پیش کی نہیں، آپ نے معذرت تو کی. سلوشن پیش کیا ہے. آپ نے ایک سچے جسے کہتے ہیں کہ پشتون ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور وہ مطلب وہ ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے ہیں. جی ہمارا جو مسئلہ ہے نا سر، وہ جنگ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جی اکانومی ہے. ہمیں جی جو ہے اس دلدل سے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور دنیا میں ترقی کرنا ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کو ہرٹ کر کے ہم سے جنگ لڑی جا رہی ہے دنیا میں. یہ جی بات ہمیں سمجھنی ہوگی. تو اللہ بالکل. تعالیٰ ہمیں یہ ہوش دے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹائم بام، ٹکنگ ٹائم بام ہیں، ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں افغانستان کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ہمیں ہو سکے تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ کام کرنا پڑے تو ہم کام کریں گے، بالکل اور چائنا کے ساتھ بالکل. کام کرنا پڑے، ورنہ اس طرح سے لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ سر. ریئلی اپریشیٹ. ناظرین، ہمارا پروگرام آج یہیں تک کا تھا. انیس فاروقی کا پروگرام دیکھتے ہیں. آج ہم نے سوچا آپ کو تھوڑا سا بارڈر کے اس طرف لے کے چلیں جہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ بہت ساری باتیں مین اسٹریم آپ کو بتا نہیں پاتا، جہاں پہ ہمارا پاکستان کے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ آج کل پی ٹی آئی میں اور عثمان ڈار میں اور اس میں بالکل مصروف ہیں. لیکن ہماری سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. انیس فاروقی کا پروگرام یہیں تک کا تھا. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.